بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک۔ دستک پروگرام کے ساتھ کیسر انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ دستک میں حقیقت پہ مبنی رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں اور عوامی مسائل کو ایوان بالا تک پہنچائیں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ہم معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف موجودہ حکومت ہے جو رجیم چینج کے نام سے آئی، اور دوسری طرف نگران حکومت خاص طور پہ پنجاب کی، اور تیسری طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان۔ یہ ایک ایسی تکون بن چکی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور ان پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے مخالفین، جن میں خاص طور پہ نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور عطا تاڑر، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور ایسی جو بھی سیاسی قوتیں ہیں نون لیگ کی، وہ ان کے خلاف بہت زہر اگل رہے ہیں۔ اس سے سیاسی ماحول گرم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ آتش فشاں کے دہانے پہ جا چکا ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا اس قوم کے لیے اور اس وطن کے لیے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ہمارے حکمران، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف، کچھ لیے جھولی پھیلائے مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہم ذکر کر رہے تھے عمران خان کی۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں، لیکن غیر ملکی میڈیا بھی اور جو سیکورٹی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھرپور کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو ہمیشہ کی موت سلا دیا جائے۔ عوام کے سینوں میں نواز شریف کے لیے اتنی نفرت ہے کہ عمران خان سے اتنی محبت ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اس وقت آپ کو عمران خان صاحب پہ کم از کم 95 مقدمات جو ہے ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے آگے جھکنا نہیں، اور میں نے ان قاتلوں کو، ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو وہاں پہنچانا ہے کہ جہاں سے یہ واپس نہ لوٹے۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کے بارے میں عوام بھی اچھی طرح جانتی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس کس نے کتنا مال کمایا اور کس طرح سے پاکستان کا سرمایہ باہر منتقل کیا۔ عمران خان کی جان کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ واقعی خطرہ ہے۔ تم اس سے پہلے کہ عمران خان کے بارے میں بات کریں، ہم پاکستان کی تاریخ کے ان گوشوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جہاں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کس نے قتل کروایا۔ یہ راز آج بھی راز ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاسی قتل تھا۔ اس کے بعد پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء کے دور میں فوجی حکومت نے پھانسی دے دی۔ اپریل 1979 کا وہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک بہت بڑی عوامی شخصیت تھے، عوامی لیڈر تھے، جنہوں نے لوگوں کو سیاست کے بارے میں بتایا، سیاسی سوجھ بوجھ عطا کی،
ان کو عدالتی قتل کر کے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی امریکہ کے خلاف راجہ بازار میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ مجھے عوام کی طاقت کے سامنے میں کسی طاقت کو نہیں مانتا۔ ہم چلتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں۔ پاکستان کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی عظیم لیڈر، جو عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ان کا شفاقانہ قتل آج بھی دل کو رلا دیتا ہے۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی میں سخت ترین سیکورٹی کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج تک ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ مختلف اور متضاد بیانات ہیں، رپورٹس ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی ایک اور شخصیت جو پاکستان کے آرمی چیف رہے، صدر مملکت رہے، جنرل ضیاء الحق، وہ بھی 17 اگست 1988 کو طیارہ کے حادثے میں بہاولپور کے قریب دریائے ستلج کے قریب جہاز کریش ہونے کی صورت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے لیاقت باغ میں ہونے والے پہلے وزیر اعظم کے قتل، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد محترمہ بے نظیر، اس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق، ان کو کس نے قتل کیا، کس نے قتل کروایا، یہ آج بھی اس سے پردہ صحیح طرح نہیں اٹھ سکا۔ تو اسی وجوہات کی بنا پہ کہ پاکستان میں کسی کو قتل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور عمران خان ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن چکے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے نہ صرف پاکستانی قوتیں بلکہ غیر ملکی قوتیں بھی میدان میں ہیں، اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیے جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ابھی ان کے گھر زمان پارک میں جبکہ وہ تاریخ کے سلسلے میں، پیشی کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کے گھر پہ پولیس نے حلہ بول دیا، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یا ان کے گھر کے ارد گرد عمران خان پہ یہ بھی الزام ہے کہ ان کی سیکورٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کالعدم عسکری تنظیموں سے وابستہ ہیں اور ان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ ابھی تک آخری اطلاع کے مطابق عمران خان پر 95 کیسز، جن میں دہشت گردی کے بھی مقدمات شامل ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ایک اہم پاکستان کی ایک ایسی قوت، ایک ایسا ادارہ، وہ سب کچھ مانیٹر کر رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کبھی سوچا کہ پاکستان کی سالمیر بقا ہمیں عزیز ہے یا اپنی انا؟ یہ سوال عوام کا بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی جو پاکستان کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور جن کے سینے میں پاکستان کی افواج کے لیے انتہائی محبت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ملک کو آنے والے کسی بھی خدا نخواستہ بڑے طوفان سے اور نقصان سے بچائے۔ آمین۔